ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں، بڑے بڑے ڈائلاگس کا نہیں، بڑی بڑی کھوکھلی باتوں کا نہیں۔ ایک چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ میں خاموش رہ کر صرف مسکرا دیتی ہوں بڑی باتیں کرنے والوں کے سامنے، کیونکہ ایسے لوگ خود کو سمجھداری کے اعلیٰ لیول پر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں پر میں نہیں سمجھتی کہ اپنے الفاظ ضائع کرنے چاہیے، بلکہ ان سے سبق لینا چاہیے۔ تب میں نے سوچا کہ ہم انسان دکھاوے اور دوسرے کو متاثر کرنے میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خود میں بہت قیمتی بنایا ہمارے اللہ نے۔ ہم ایسے لوگوں کو کاپی کر کے جو کہ شو آف کے مجسمے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، خود کو اس خیر سے پیچھے کیوں کرتے ہیں جو کہ نعمت ہوتی ہے، جس پر غور و فکر نہیں کرتے ہم، اور اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ بڑے لوگ کبھی بھی ڈائلاگ کا سہارا نہیں لیتے، ان کا عمل ہی ان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بہترین انسان وہی ہے جو خود کو اعلیٰ کبھی مت سمجھے۔ اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، اور خود کو عاجزی میں رکھے۔ خود کو عاجزی میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کچھ بہت زیادہ عطا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے بہت زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جائیں، ہم یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں۔ اس میں صرف دولت کی بات نہیں ہو رہی، اس میں علم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بھی بات آ جاتی ہے، اس میں ہر بات آ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جسے دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف علم ہے، صرف نالج ہے، اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ ہدایت نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کھوکھلے ہیں، آپ خالی ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے اور آپ دوسروں کو وہ نالج نہیں دیتے، آپ دوسروں کو یہ گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا بیہیو بہت اسٹرکٹ ہے، یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفقت پسند تھے، اور بچوں بڑوں سب کے ساتھ بہت نرم دلی سے پیش آتے تھے۔ ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، کبھی بھی کچھ نہ کہتے۔ تو یہ سخت دلی ہونا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں سخت دل ہونے والوں کو، جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، جن کی زبان بہت کڑوی ہوتی ہے، کہ وہ بات کرتے ہیں ان کی زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف مت پہنچے۔ بہترین انسان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور آپ خود کو دیکھا کریں، جب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں یا آپ بے سکون ہیں، وداؤٹ ریزن آپ کو سکون نہیں ہے، آپ بہت بے چین ہیں، پھر اس وقت آپ سوچیں آپ سے کیسی خطا ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، یا کیا گناہ ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کی اس وقت توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، سکون کا خزانہ، خوشیوں کی، نعمتوں کی کنجی نماز ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں اس کی بینیفٹس ہیں۔ دنیا میں اسے جنت کی کنجی اسی لیے کہا جاتا ہے، جنت کی کنجی کا مینس کی ہوتا ہے چابی۔ تو جو انسان 5 ٹائم نماز ادا کرتا ہے پابندی سے، فرض نماز، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور اسے دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اسے قبر میں جا کے جب وہ دنیا سے جائے گا، بیکاز کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کون کب کسی کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی چھوٹ جائے، کوئی چیز بھی رک جائے، لیکن نماز قضا نہ ہو پائے، نماز نہ چھوٹے انسان کی۔ پہلی بات یہ سکون کی ریزن ہے، 5 ٹائم نماز اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے اس سے، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ جو انسان 5 ٹائم فرض نماز ادا کرنے کا عادی ہو جائے، دل سے خوشی سے نماز پڑھے، نماز کا انتظار، اذان کا انتظار کر رہا ہو، پھر ظاہر ہے وہ انسان ایک دن نماز ادا کرتے کرتے اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہوگی تو تب تہجد تک پہنچے گا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد تک پہنچ پاتے ہیں. جو انسان تہجد تک پہنچ جائے، تہجد پڑھنے لگ جائے، رات کے ٹائم اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے اور قرآن پاک پڑھے. قرآن کے ساتھ بھی جڑے رہیے، قرآن پاک کو اپنے قریب رکھا کریں. کبھی بھی آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت آپ قرآن پاک کو کھولیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سمجھ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس میں ہدایت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. مینس ہر ایک کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت سے لوگ اسے پڑھتے پڑھتے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بیکاز اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو، ہدایت صرف اسی کو آ سکتی ہے. اس لیے اپنے لیے ہدایت کے لیے دعا کیا کریں. صبح و شام جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں، اپنی فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، دل سے دعا کریں. ایک بار اللہ کے سامنے اکیلے میں جب کوئی بھی گھر نہ ہو، جب کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، تو آپ اللہ کے سامنے جب جائیں، نماز پڑھیں، تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں. جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا، ایسے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ سے کہیں، اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر دیں، اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا دیں، اللہ مجھے ہدایت عطا کریں، مجھے اپنے دین کی سمجھ عطا کریں، اور اللہ مجھے صحیح سمجھ عطا کریں. یا اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے. کیونکہ ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں، یہاں پر مشرکین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. مشرکین بہت زیادہ ہیں، جبکہ مومن بہت کم ہیں. اور قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے اس ریلیٹڈ کہ ایمان والے ہوں گے بہت تھوڑے سے، بہت قلیل تعداد میں. اور جبکہ جو مشرک ہوں گے، جو گمراہ، جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ، مشرکین، وہ ہوں گے زیادہ تعداد میں. اور اب دیکھ لیں زیادہ تعداد میں کون ہے؟ وہ جو درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں، وہ جو وسیلے بنا کے مانگتے ہیں، وہ جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے بجائے کہتے ہیں ہم اس فلاں کے وسیلے سے مانگیں گے تو جلد مل جائے گا، یا فلاں کے دربار پہ چڑھاوا کریں گے، یہ کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو سوچتے ہیں ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. یا یہ جو پیر فقیر ہے، جو بھی زیادہ تر تو یہی کہتے ہیں، اگر ان سے کچھ پوچھ لیں تو کہتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. کیوں بھئی؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. یہ آپ کو، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ یہ کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ بس عقل نہیں ہوتی، قرآن پڑھا نہیں ہوتا سمجھ کے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا نہیں، اپنے دین کو سمجھا نہیں. جیسے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ویسی اگلی نسلیں، ان سے اگلی نسلیں بھی وہی سیکھتی ہیں. یہی سب چل رہا ہے. کوئی بھی اپنی اصلاح کی طرف نہیں چلتا، کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ سب حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. سچ تو اسی کو پتہ چلے گا نا جو قرآن کو صرف اوپر سے پڑھے گا نہیں، جس کے دل میں اترے گا، جو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے گا، سمجھے گا. جب قرآن پڑھو تو اس طرح سے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتا رہے ہیں. جب قرآن پاک پڑھو تو ایسے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ آیات میرے لیے ہیں، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور میں نے ان کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. پھر آپ کو بہت سی گہری باتیں، ایسی باتیں بھی سمجھ آنا لگیں گی جو آپ پہلے تو جانتے بھی نہیں تھے اور بیان بھی نہیں کرنی آتی تھی. جب آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر حق کو جاری کریں گے. پھر آپ سوچو کہ وہی جو رب چاہے گا، اور آپ بولو کہ بھی وہی جو اللہ چاہے گا. اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں
وہ شرک کی طرف نہیں جاتے، وہ حق بات کرتے ہیں، وہ ایک اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ یہ بھی کوئی غور نہیں کرتا کہ ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، تو ہمارے پاس اب قیامت ہی آئے گی اور کوئی امت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آپ اتنی زیادہ گمراہیوں میں مت جائیں، صرف ایک اللہ کی گواہی دیں اور ایک اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ یقین کے ساتھ مانگے، اللہ کے اتنے زیادہ نام ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈالیں، اللہ کے پیارے نام لیں، اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ ڈالیں، نہ کہ کسی اور کے وسیلے سے مانگیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں۔ آپ کتاب کھولیں، قرآن مجید، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کو کھولیں، اس کو کھول کے پڑھیں، اس کو دل سے کھولیں، اس کو دل کی آنکھ سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کریں گے۔ پھر آپ جہاں پہ کبھی بول نہ پاتے ہو، آپ جب حق کی بات آئے گی آپ وہاں پہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ بولیں گے۔ جہاں پہ جو چیز غلط ہے آپ بولیں گے یہ چیز ایسے نہیں ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، جو آپ دنیا میں کرتے رہتے ہیں نا، وہی آپ اسی حالت میں مریں گے۔ اگر آپ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ اس حالت میں مریں گے اور اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ان گمراہوں کے ساتھ بحث بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ بحث میں ایسے پکے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کے ایک پیج پہ، ایک صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم مجھ سے مانگو، مت شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اپنے رب سے مانگو۔ بار بار اللہ نے کہا ہے اپنے رب سے مانگو اور کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا۔ اور قرآن پاک کے آغاز پہ جو سب سے سٹارٹ میں جو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، جہاں سے قرآن پاک سٹارٹ ہے، سورۃ فاتحہ، اسی میں اتنی ڈیپ باتیں ہیں، اتنی ڈیپ چیزیں ہیں کہ شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس میں وسیلے کہاں سے آگے؟ اس میں تو کوئی وسیلے والی بات نہیں تھی نا۔ یہ وہ خاص صورت ہے کہ اس کی بہت سی خاص باتیں ہیں، اتنی خاص باتیں، اتنی ڈیپلی باتیں ہیں کہ انسان لکھنے بیٹھے تو ختم نہ ہو۔ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں بات انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹاپک میں سورۃ فاتحہ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کب نازل کی گئی؟ سورۃ فاتحہ کے نام کتنے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے کتنے فائدے ہیں؟ یہ وہ خاص خزانہ ہے، یہ وہ خاص نور ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اور شرک سے ریلیٹڈ، شرک پروف کے ساتھ، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عطا کرے، ہدایت عطا کرے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا لے، وہ قبر کے اندھیروں، ان سوالوں سے اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب ہماری زبان پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری زبان پر حق کو جاری رکھے جس وقت ہم سے سوال کیے جائیں، اور یاد رکھیں جو انسان دنیا میں شرک نہیں کرتا اسی کی زبان پہ وہ سوالوں کے جواب جاری ہو سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ جب پوچھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس طرح کے نہ، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتے، وہ سوچتے ہیں ان سوالوں کے اس وقت زبان ہی نہیں کھلے گی۔ جو لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، اگر وہ دنیا میں
حق بات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، دین کی طرف ہے، نماز نہیں چھوڑتے، شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، غلط بات نہیں بولتے، سانگس نہیں سنتے اور منہ سے گالی نہیں بکتے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں اور ان کے زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اللہ کلمہ نصیب کرے گا۔